اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین حضرات، کل سماعت کیے تھے لن تنالو کا صفحہ نمبر 132، آج انشاءاللہ سماعت کریں گے صفحہ نمبر 133۔ ایک بار درود پاک پڑھ لو۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلاما دائما علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَاقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ۔ اور جو الٹے پاؤں پھرے گا اللہ کا کچھ نقصان نہ کرے گا، اور عنقریب اللہ شکر والوں کو صلہ دے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ۔ اور کوئی جان بے حکم خدا مر نہیں سکتی، جب تک اللہ کا حکم نہ ہو کسی کو موت نہیں آ سکتی۔ سب کا وقت لکھا رکھا ہے، کون کتنا دن جیے گا، کون کتنا دن دنیا میں رہے گا، اللہ نے سب کا مقدر لکھ کے رکھ دیا ہے۔ چاہے وہ جس حال میں ہو جائے، جب تک اس کی موت کا وہ ٹائم پورا نہیں ہوئے گا وہ اس کو موت نہیں آ سکتی۔ اور جو دنیا کا انعام چاہے ہم اس میں سے اسے دیں، اور جو آخرت کا انعام چاہے ہم اس میں سے اسے دیں، اور قریب ہے کہ ہم شکر والوں کو صلہ عطا کریں۔ جو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، کچھ ملا تو اس پہ اللہ کا شکر ادا کیا، کچھ جو چاہا نہیں ملا اس کو صبر عطا کیا۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا۔ اور کتنے ہی انبیاء نے جہاد کیا، کتنے انبیاء نے جہاد کیا، ان کے ساتھ بہت خدا والے تھے تو نہ سست پڑے ان مصیبتوں سے جو اللہ کی راہ میں انہیں پہنچی۔ جہاد کرتے تھے، ان کو جو مصیبتیں آتی تھی اللہ کی راہ میں اس پہ وہ صبر کرتے تھے، مگر پیچھے نہیں ہٹے، اور نہ کمزور ہوئے اور نہ دبے کسی سے ڈرے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا جُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔ اور صبر والے اللہ کو محبوب ہے، سبحان اللہ کا۔ جو صبر کرتا ہے وہ اللہ کا پیارا ہوتا ہے، اللہ اسے محبوب رکھتا ہے۔ وہ کچھ بھی نہیں کہتے تھے سوا اس دعا کے کہ اے ہمارے رب بخش دے ہمارے گناہ، اور جو زیادتیاں ہم نے اپنے کام میں کی اور ہمارے قدم جما دے، اور ہمیں ان کافر لوگوں پر مدد دے۔ یہ دعا مانگ۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا
فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة واللہ یحب المحسنین۔ تو اللہ نے انہیں دنیا کا انعام دیا اور آخرت کے ثواب کی خوبی، اور نیکی والے اللہ کو پیارے ہیں۔ جو نیک کام کرتا ہو، نیک رہتا ہے، وہ اللہ کو پیارا ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کے پیارے بنو اور کسی کے پیارے بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ شان نزول، جو نہ پھرے اور اپنے دین پر ثابت رہے، ان کو شاکرین فرما کر، کیونکہ انہوں نے اپنے ثبات سے نعمت اسلام کا شکر ادا کیا۔ بے شک وہ اپنے دین پر ڈٹے رہے اور اللہ تعالیٰ انہیں شاکرین فرمایا۔ حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ امین الشاکرین ہیں، بہت صبر والے، بہت شکر والے اور بہت سچے۔ اس میں جہاد کی ترغیب ہے۔ کیا ہے؟ جہاد کی ترغیب، اور مسلمانوں کو دشمن کے مقابلے پر ذریعہ بنایا جاتا ہے کہ کوئی شخص بغیر حکم الہی کے مر نہیں سکتا۔ جب تک خدا کا حکم نہیں ہوگا تب تک کوئی مر نہیں سکتا، چاہے تم اس کا گلا ہی کیوں نہ کاٹے گی، کچھ بھی ہو جائے۔ اگر اس کی موت اس ٹائم پہ اللہ نے نہیں لکھا ہے تو نہیں مر سکتا، چاہے وہ مہالک و معارک میں گھس جائے، چاہے وہ ایک دم گھس جائے، ایک دم، ہاں، پھر بھی اس کو موت نہیں آئے گی۔ اس پہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ اور جب موت کا وقت آتا ہے تو کوئی تدبیر بچا نہیں سکتی۔ اور جو کسی کی موت کا وقت آ گیا تو وہ سوچے کہ میں کہیں چھپ جاؤں یا کہیں ایسا بنا کے رہ جاؤں کہ یہاں موت نہ آئے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ وہ چاہے 7 زمین کے اندر جا کے تہ میں بھی چھپ جائے گا تو وہاں بھی اس کو موت آ جائے گی۔ کوئی آسمان میں جا کے چھپ جائے تو وہاں بھی اس کو موت، مطلب اگر اس کی موت کا وقت پورا ہو گیا تو پھر اسے کوئی نہیں بچا سکتا، چاہے جہاں چلا جائے، چاہے قبر میں جا کے لیٹ جائے، وہاں بھی پھر اس کو موت آ جائے۔ یہ سب پہ ہم سب کا ایمان ہونا چاہیے، جو اللہ تعالیٰ نے بنایا وہ تم پکا، اس سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ ایسا بھی نہیں کہ چلو آج نہیں، کل مر جاؤں گا، کل مر جاؤں گا، ایسا نہیں ہے۔ آج موت ہے، آج اگر 10:10 پہ تمہاری موت کا ٹائم ہے تو 10:10 پہ ملک الموت تمہاری روح قبض کر لیں گے۔ ہاں، ایسا نہیں ہے کہ تم سوچو کہ نہیں آج نہیں مرنا ہے مجھے، کل مر جاؤں گی، پرسوں مر جاؤں گی، ایسا نہیں ہے۔ جب موت کا ٹائم آ گیا تو کوئی نہیں بچ سکتا، اپنے ٹائم پہ مرنا ہے سب، اور اس کو اپنے امن و طاعت سے حصول دنیا مقصود ہو۔ اس سے ثابت ہوا کہ مدار نیت پر، تمہارا سارا دار و مدار کس پہ ہے؟ نیت کی ہے۔ ہاں، نیت صحیح ہونی چاہیے۔ نیت ہی اگر صحیح نہیں رہے گی تو پھر اس میں پھر اچھی نیت رہے گی تو ٹھیک ہے، جب نیت ٹھیک نہیں رہے گی تو اس پہ تمہارا کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ جیسا کہ بخاری و مسلم شریف کی حدیث میں آیا ہے، ایسا ہی ہر ایماندار کو چاہیے نیت کا صاف ستھرا ہونا چاہیے، بغض، حسد، کینہ ان سب سے دور ہونی چاہیے، یعنی حمایت دین
و مقامات ہر میں ان کی زبان پر کوئی ایسا کلمہ نہ آتا جس میں گھبراہٹ و پریشانی اور تزلزل کا صائبہ بھی ہوتا۔ پریشانیوں میں کوئی ایسا ان کے زبان سے کلمات نہیں نکلتے تھے۔ آج کے دور میں تو لوگ ذرا سا بیماری ہو جاتے تو اسی میں ان کو کتنے سارے یاد تھا، میرے ساتھ ہی ایسا ہونا تھا، میرے ساتھ ایسا ہو گیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، سب ایسا، یہ سب غلط کلمات ہو۔ جو بیماری آئی ہے اس پہ صبر کرو، اس کا علاج کرو اور اللہ کا شکر ادا کرو اور صبر کرو، کیونکہ صبر نہیں کرو گے تو اور کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ بیمار ہو تو بیمار ہی رہو گے، مگر اس پہ صبر کرو گے تو اس پہ تمہیں ثواب عطا ملے گا، اور اللہ سے شکوہ کرو گے تو گناہ ہی ہوگا۔ ہوتا، بلکہ وہ استقلال کے ساتھ ثابت قدم رہتے اور دعا کرتے۔ وہ صرف اللہ سے دعا کرتے رہتے، شکایت نہیں۔ یعنی تمام صغائر و کبائر، باوجود یہ کہ وہ لوگ ربانی یعنی اتقیا تھے، مطلب وہ لوگ ربانی تھے، نیک لوگ تھے، اتقیا تھے، تقوی دار تھے، تو ان کا یہ حال تھا کہ وہ اللہ سے دعائیں کرتے رہتے، گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے، کہ نیک لوگ۔ اور ہم لوگ تو 24 گھنٹے گناہ میں ڈوبے رہتے ہیں، پھر بھی توبہ نہیں کرتے، پھر بھی گناہوں کا اپنی طرف نسبت کرنا شان توجہ و انکسار اور آداب ابدیت میں سے ہے۔ اپنی طرف گناہوں کی نسبت کر کے اللہ سے توبہ کرنا، اپنے گناہوں کی معافی مانگنا اور انکساری کرنا، یہ سب آداب ابدیت، مطلب اللہ سے توبہ کرنے کی ان کی ایک دم بہت شان والی توبہ تھی کہ ان کو اللہ کو پسند آ جائے کہ ایسے ساکرین لوگ بھی توبہ کر رہے ہیں، ایسی توبہ۔ اس سے یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ طلب حاجت سے قبل توبہ و استغفار آداب دعا میں سے ہے۔ جیسے کچھ تمہیں دعا میں مانگنا ہے تو پہلے توبہ کر لو، پہلے ہی دعا میں توبہ کر لو، اس کے بعد اللہ سے جو تمہیں حاجت چاہیے وہ اللہ سے مانگنا۔ وسیلہ کسی کا لگا سکتی ہے مگر مانگنا کس سے؟ اللہ سے ہی ہے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لگا دیا، غوث اعظم کا وسیلہ لگا دیا، سرکار غریب نواز کا لگا دیے، امام احمد رضا کا لگا دیے، بول رہا ہوں کسی کا بھی وسیلہ لگا سکتے ہیں۔ دعا میں سے ہے یعنی فتح و ظفر اور دشمنوں پر غلبہ۔ صدق اللہ العظیم۔ باقی انشاءاللہ کل سماعت کریں گے، صفحہ نمبر 134۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ نبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مالک القدوس، یا اللہ ہم نے یہ بارگاہ میں قرآن توبہ کی مالک مدد قبول عطا فرما۔ یا اللہ ہم نے جو قرآن پاک کی تلاوت اس کا پڑھنا سننا قبول عطا فرما۔ یا اللہ اس کے پڑھنے میں کسی قسم کی غلطی کی استاقی بھی اپنے رحم و کرم سے معاف عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ سبحانک ذی العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔